سل میں ایک اور ٹاپک پہ آپ بہت بات کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم پہ. میں اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر کچھ ہمارے پاکستان میں لوگ یا بڑے یا کچھ علماء بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ اس کو اسلام سے جوڑتے ہیں، اسلام سے ہمارے پاس کوئی ہسٹری میں مجھے آپ کائنڈلی ثبوت کے ساتھ کو بتا دیں صحابہ کرام سے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا تعلق ہے یا نہیں ہے، دونوں میں ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ دیکھیں، جوائنٹ فیملی ہو یا جوائنٹ سٹی ہو یا جوائنٹ جو بھی کرنا، جوائنٹ کرنا آپ نے، جو یہ کر رہا ہے وہ ثبوت دے. ٹھیک ہے. جو یہ کہتے ہیں نا اسلام میں ہے تو ہمیں دکھا دیں، کوئی صحابہ، کوئی سے 2 صحابی کا نام بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام میں ثبوت دینا اس کے ذمے ہے کہ جو کہے کہ کوئی چیز اسلام میں ہے. ٹھیک ہے. جو کہہ رہا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے، تو میرے پاس تو سارے صحابی موجود ہیں کہ جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے. میرے پاس سارے نبی موجود ہیں جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے. میرے پاس سارے صحابی موجود ہیں جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے. اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے، غور سے سمجھ. انسان کی پرسنل لبرٹی جو ہے نا، وہ انسان کا سب سے پہلا حق ہے. آپ جب تک اپنے ڈیسیژن خود نہیں لیتے، آپ سے مطلب فار ایگزامپل آپ اس کمپنی میں باس ہیں، میں کسی بھی سبارڈینیٹ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کمپنی ایسے کیوں کر رہی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ سے میں بات یہ کروں گا کہ آپ کی کمپنی ایسے کیوں کر رہی ہے، کیونکہ اس کو آپ نے لبرٹی نہیں دی ہوئی، پرسنل لبرٹی. حالانکہ ہر انسان کا پرسنل رائٹ ہے اس کی کہ میری لائف کی پرسنل لبرٹی میرے پاس ہے. یہی سبارڈینیٹ جب گھر جاتا ہے تو گھر میں اس کے بچے جو بھی کریں گے نا، تو آپ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ بھائی تیرے بچے کر رہا ہے، تو ذمہ دار ہے اس کا. وہاں پہ نہیں کہتا کہ سر آپ میرے باس ہیں، آپ کیسے کہتے؟ آپ کہیں گے بھائی یہاں پہ تو میرا سبارڈینیٹ نہیں ہے، یہاں پہ تو تجھے پرسنل لبرٹی ہونی چاہیے. اس کو آگے لے چلتے ہیں تو آگے سے پاکستانی سبارڈینیٹ کیا کہتا ہے؟ سر میرے بچے کیا کریں گے؟ سر بڑے تائے ابو اس کے یہ کرتے ہیں، میرے ابا جی ڈیسیژن لیتے ہیں. آپ تو میں تو یہ تو آگے لے گئے ہیں. بچوں کے تو ماحول کے اوپر اثرات جہاں سے بھی آ رہے ہیں. میری سگی بیوی کا ڈیسیژن میرا سگا باپ لے رہا ہو تو میری تو لبرٹی کی دھجیاں اڑا دی آپ نے. میری تو غیرت یہاں پہ داؤ پہ لگ گئی کہ میں اپنی عورت کے ڈیسیژن بھی میں اپنے باپ سے لیتا ہوں. کوئی دور سے بھی آپ کی اسلامی یہ امتزاج اور نہج نہیں ہے کہ سسر بہو کا ذمہ دار ہے. کون سی ہو سے آپ نے کہاں سے نکال لیے؟ بلکہ سسر بہو کو چھوڑیں، سسر پوتے کا بھی ذمہ دار ہے، تو سسر بہو کے اگلے کزن کا بھی ذمہ دار ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زبردستی کے ذمہ جو ڈالنے ہیں نا، اس کو طاغوت بولتے ہیں. یہ آپ نے نیا سسٹم بنا لیا. میں اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے بھائی کے بچوں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہوں. اگر میرا بھائی زندہ ہے، میرا بھائی ذمہ دار ہے. اور اگر میں اپنے بھائی کے بچوں کا ذمہ دار ہوں، چونکہ میں بڑا بھائی ہوں، تو پھر میرا بھائی جو ہے نا، وہ پوری طریقے سے ڈسکوالیفائی کر دیا ایز اے بالغ عاقل مین. ٹھیک ہے، یہ ایک میں نے بتایا ہے، 35 مسائل بتاتا ہوں. یہ تو آدمی کی لبرٹی اور لیڈرشپ کو آپ نے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. غیرت کا کوئی کانسیپٹ، بھائی گھر سے ہی غیرت نہیں پریکٹس ہو رہی. غیرت بچپن میں ڈالی جاتی ہے نا. آپ کیسے غیرت؟ آپ خود کہیں کہ ساحل بھائی آپ نے یہ کیوں کیا؟ میں کہوں گا میرے ابو سے پوچھ لو. تو آپ کہیں گے بھیا تو کون ہے؟ اتنی تیری عمر ہو گئی، تو نے بچے پیدا کیے ہوئے، تو کہہ رہا ابو سے پوچھ لو. 4 سال کا بچہ بولے میرے پاپا سے پوچھ لو تو سمجھ آتی ہے. 40 سال کا بندہ کہہ رہا ہے میرے ابو سے پوچھ لو. آپ خود سوچیں، آپ نے دوبارہ مجھ سے کبھی زندگی میں کوئی سیریس بات کرنی ہے میرے سے؟ اگر میں آپ تیسرے سوال میں جواب دوں، ابو سے پوچھ لیا میرے. صحیح بات ہے. یا ابھی آپ پوڈ کاسٹ کے لیے بڑا میں ٹھہرے، میں پاپا سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں آؤں یا نہ آؤں. یہاں پہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تو پھر باقی کے سارے معاملات میں ہم جب ایسے کر رہے ہوتے تو پھر ہم سمجھتے کیوں اس کو عزت کرتے. ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ہم چاہے فیک کریں یا نہ کریں، کہ جس کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا. ہمارے دادا جب تک زندہ ہوتے ہیں تب تک ہمارے باپ کے بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتے پاکستان میں. جب تک ابو جی زندہ ہوتے ہیں ہمارے کو ڈیسیژن ہوتے ہیں ہماری. تو میں تو حیران اس بات پہ نہیں ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم پاکستان میں ہے. میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ پاکستانی مرد کی عزت کہاں سے ہو رہی ہے اس بیس پہ. عورت تو صاف کہنی چاہیے عورت کو کہ سائڈ پہ ہٹ بھائی تو ہے کون؟ تیرے باپ سے پوچھ لیتی ہوں میرے باہر جاؤں یا نہ جاؤں، کپڑے کون سے پہنوں. تو مطلب تو تیری اوقات کیا ہے؟ تو جب موقع ملتا ہے سپریس ہو جاتا ہے. نہیں ایسا ہوتا بھی ہمارے سوسائٹی میں کہ سسر کہتے ہیں جی بہو نے اگر کہیں جانا ہے تو مجھ سے پوچھ کے جانا ہے، جی میاں بیوی نے کہیں باہر جانا ہے ہم سے پوچھ کے. نا آپ کو پتا ہے جوائنٹ فیملی میں نارمل بات ہے. نارمل بات. اسلام میں گناہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
اٹس لائک اے کامن سینس تھنگ. میں اپنی ریت کا ذمہ دار ہوں, مگر میں اگر میٹر ہی نہیں کرتا ہوں تو پھر وہ میری ریت نہیں ہے نا. تو بچے کس لیے پیدا کیے میں نے؟ پھر اپنے دادا کے نام پہ نام رکھ دیتے ہیں پھر کہ بھائی جسے تو انہوں نے لینے ہیں تو ہم کیا کریں. دوسرا جو اتنا گھناؤنا گناہ ہے, جو سب سے گھناؤنے گناہوں میں سے ایک ہے, وہ پرائیویسی بریچ ہے. لبرٹی بریچ تو ہوئی, ساتھ پرائیویسی بریچ بھی ہو گئی, اور وہ بھی عورت کی پرائیویسی بریچ, جس پہ آسمان لرز جاتے ہیں جب عورت کی پرائیویسی بریچ ہوتی ہے اسلام میں. اور پاکستان میں کون سی عورت کی پرائیویسی ہے؟ اللہ کی قسم باتھ روم تک مانیٹر کیا رہتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. یہ بے شرمی مان نہیں رہے ہیں پاکستانی, اور اپنی عورتوں کی پرائیویسی کے پروٹیکٹرز نہیں ہیں مرد. یہ اس لیے مجھے امید نہیں ہے پاکستانی مرد سے, کیونکہ اس کی ٹریننگ میں یہ چیز ہے کہ خیر ہے, اتنے بڑے بڑے گناہ کی خیر ہے بیٹا, باقی کام تو کچھ رہ ہی نہیں ہے پیچھے. تیسری چیز, عورت کے اوپر جو کسی اور کے گھر سے آئی ہوئی ہے, وہ والے فرائض نافذ کر دیے ہیں جو اسلام نے نہیں کیے ہوئے. میرے باپ کی خدمت کرنا میری بیوی کا کوئی فرض نہیں ہے. مجھے کوئی آیت دکھائیں یا کوئی حدیث دکھائیں, عزت کرے فرض ہے. وہ تو کسی کے باپ کی عزت دکھانا فرض ہے, صرف میرے باپ کی عزت کرنا تو نہیں ہے. میری ماں کی خدمت مسٹ کروائی گئی ہے, اور عورت کے کیریکٹر کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں اگر وہ میری ماں سے یا میرے باپ سے کسی بھی لیول کے اوپر کانفرنٹیشن کر لے. اور اس بیچاری کا کیا, اس کے پورے نسلوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور یہ کون دیتا ہے؟ اللہ کی قسم, یہ وہ مرد دے رہا ہوتا ہے جس کا اپنا ڈیسیژن زیرو ہوتا ہے. وہاں پہ لیڈرشپ دکھا رہا ہوتا ہے, آگے وہ کس کے آگے لیڈرشپ دکھا رہا ہے یار؟ تو اس عورت کے آگے جو تیرے ریت میں ہی نہیں آتی, وہ تیرے باپ کے ریت میں آتی ہو, تو وہاں پہ لیڈر بنتا ہے, کیونکہ اس نے اس پیراڈائم کو اللہ رسول کی بات سمجھ لیا ہوا ہے. یہ بہت بڑے عذاب کی بات ہے. عورتوں سے سارے حقوق چھین لینے کا نام جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اور سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اگر میں آپ کو خالی حافظ صاحب بیوی کے حقوق کی لسٹ بتا دوں نا, اللہ کی قسم ایک بھی مذہبی آدمی شادی نہ کرے, کہ میں تو ریڈی نہیں ہوا, یہ پورے حقوق کیسے پورے کروں گا میں؟ بیوی تو گھر کا کام نہ بھی کرے تب بھی اس کا حق ہے کہ بھائی کام والی لے کے آ. تو نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں آپ کو لسٹ بتاؤں نا جو اصلی کتب میں اصلی علماء نے لکھی ہوئی ہیں, یہ پاکستانیت کے اندر انفلوئنس میں آ کے انہوں نے زبردستی وہ کیے ہوئے, اور جو اللہ نے نہیں لکھا ہوا وہ آپ نے لکھ دیا ہے. تو پھر آپ بھی وہ یہودی راہب ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میری کتاب میں اپنا قلم چلاتے ہیں. جو یہ کہتا ہے نا کہ فرائض میں ہے, ساحل صاحب اپنی طرف سے مار, ان سے کہیں مجھے قرآن یا حدیث میں سے نکال کے دکھا, اور میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا مقام عورت کو ملا ہوا ہے, بیوی کو اتنی زیادہ لبرٹی ملی ہوئی ہے. میں نے آپ سے کہا نا یہ لسٹ ایک دفعہ پبلش ہو جائے نا, عورتوں نے خود وائرل کرنی ہے لسٹ, مگر عورتوں کو خود ہی نہیں پتا, اللہ کی قسم کبھی کتاب نہیں کھولتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گوانٹانامو بے میں اپنے آپ کو پہلے سے سٹیزن شپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, گوانٹانامو بے کی سٹیزن, اور بڑی پرائڈلی بتا رہے میرا نکاح ہو گیا, میری تو کامیاب ہو گئی, میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی نکاح تھا. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تو گوانٹانامو بے کی سٹیزن شپ پہ اتنی خوش کس لیے ہو رہی ہے. مگر سب کو پتہ ہی ہے گیا کہ بیٹا سب سارے گوانٹانامو بے میں, یہاں ڈنڈے ہی پڑتے ہیں, یہاں قید ہی ہے, یہاں پہ ہر چیز کیمروں کے اندر ہوگی. اللہ کی قسم میں حافظ صاحب میں تو سیشن ڈیل کرتا ہوں, میرے تو جی آپ کا بالکل. عورتوں کے بیڈ رومز تک میں شوروں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, باہر کے ملک میں ہوتے ہیں. یار تم اپنی بیوی کو دیکھا, پرائیویسی بریچ کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہوں پہ ایسی مانیٹرنگ ہو رہی ہے آپ کی. میں گاڑی میں کیمرہ لگاؤں, آپ کیا سوچیں گے؟ یا میں نہ لگاؤں, کوئی بھی لگا دے, کیا سوچیں گے آپ کو کون سی آزادی ہے پھر؟ یار اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کو اگر کیمروں کی نوبت آ رہی ہے, اللہ بہت دیر بہت پہلے پانی سر سے بہت پہلے گزر چکا ہوا ہے. اور عورت کے وہ حقوق آپ نے چھین دی کہ وہ ہر وقت نظروں میں آپ کے. ایک آپ کی حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ اس کے بعد پاکستانی مرد نے میری ویڈیوز میں دیکھنی, پاکستانی جوائنٹ فیملی کے مرد نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے کمینہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ چاہے کہ عورت اس کی 100% تابع ہو, اس کی بیوی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مجازی خدا کے ٹائٹل لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ کیا ہے؟ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے پہ آئیں, یا پاکستانی جوائنٹ فیملی سسٹم پہ آئیں, یا پھر پاکستانی مین سسٹم پہ آئیں. پھر دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم تو عورت کو جج اس بات پہ کرتے ہیں کہ تو میری 100% مطیع نہیں ہے تو اسلام سے فارغ ہے, حالانکہ وہ خود اسلام کے اس فیبرک کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بات کر رہا ہوتا ہے. ایک بھی عورت میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو بتا سکے
کہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ہی تو کمینہ کہا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. تو تو پورا کا پورا ثابت ہو گیا. مطلب مگر وہ کیا کہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ تیری تو کوئی اوقات ہی نہیں, تیرے تو ڈیڈی کو بولوں گی بیٹا. ڈیڈی کو بھی نہیں, اس کے بھی ڈیڈی کو, ابھی دادا حضور بھی زندہ ہے اس کے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے.